اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ تنبیہ مدالیل الادوات کلھا مفاہیم جزئیۃ والکلمات ای الافعال بہیئاتها تدل علی مفاہیم جزئیۃ وبموادها علی مفاہیم کلیۃ۔ اما الاسماء فمدالیلها تختلف فقد تكون کلیۃ کاسماء الاجناس وقد تكون جزئیۃ کاسماء الاعلام واسماء الاشارۃ والضمائر ونحوها۔ خوب آغا جزئی اور کلی کی بحث آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ تعریف کے تکملے کے سلسلے میں جو گفتگو تھی کل اسے مکمل کیا، اور مصنف نے یہ کہا کہ آغا ولو بالفرض کی قید کا اضافہ کیا جائے۔ آغا فیاضی اپنے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ قید بالفرض فی تعریف الجزئی، کہہ رہے ہیں کہ آغا مصنف نے جو بالفرض کی قید لگائی ہے جزئی کی تعریف میں، وہ اسی لیے لگائی ہے للاحتراز عن مثل الواجب الوجود فی تعریف الکلی، وہ اسی لیے کی ہے تاکہ واجب وجود جزئی سے نکل کر کلی کے اندر داخل ہو جائے۔ ٹھیک، فلولا لم یکن تعریف الجزئی مانعا ولا تعریف الکلی جامعا، اگر یہ ولو بالفرض کی قید نہ لگائی جائے تو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا کہ جزئی کی تعریف مانع نہ رہے گی اور کلی کی تعریف جامع نہیں رہے گی۔ اچھا ہے، بہترین۔ خوب، یہ بات آپ نصاب المنطق میں بھی پڑھ چکے کہ معنی، مدلول یا مفہوم، اگر یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، فرق اعتباری ہے۔ کیا ہے؟ اعتباری ہے۔ معنی اس اعتبار سے کہ آپ لفظ سے اس معنی کا قصد کرتے ہیں، مدلول اس اعتبار سے کہ وہ لفظ دلالت کرتا ہے اس پر، اور مفہوم اس اعتبار سے کہ لفظ کو سنتے ہی جو معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے، الذی یفہم، وہ کہ جس کو آپ نے سمجھا۔ اس کے لیے ایک مقولہ، ایک شعر کہا جاتا ہے کہ عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد۔ اب حسن کی نہیں کہہ رہا ہوں، حسن کا کہہ رہا ہوں، صحیح ہے۔ عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد، ہماری عبارتیں مختلف صحیح، لیکن آپ کا حسن ایک ہی ہے۔ وَكُلٌّ إِذَا ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ، اور یہ ہماری مختلف عبارتوں میں سے ہر عبارت آپ کے ہی جمال اور خوبصورتی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ پڑھیں گے، شعر آگے آئے گا انشاءاللہ ایک جگہ پر۔ ہاں، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ۔ ٹھیک، خیر، یہ میں نے کیوں کہا اور اس کو آپ کو پھر دوبارہ تقریب ذہن کے لیے اس بات کو میں نے کیوں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مدلول، مفہوم اور معنی ایک ہی چیز ہے۔ ہاں،
منطقی ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو پہلے انہوں نے لفظ معنی کا استعمال کیا، پھر انہوں نے لفظ مدلول کا استعمال کیا جب بحث دلالت آئی، اور اب چونکہ کلی اور جزئی کی بحث کے اندر وارد ہیں تو اب اس کے لیے لفظ مفہوم کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پیراگراف آ رہا ہے تنبیہ کے طور پر جزئی اور کلی کی تعریف کے بعد، یہ مطلب بہت قیمتی مطلب ہے۔ البتہ آغا مرحوم مظفر نے اسے زیادہ چھیڑا نہیں ہے، ایک کلیے کے طور پر آپ کی خدمت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑی کتابوں میں اس پر ڈیٹیل میں گفتگو ہے۔ کہہ رہے ہیں آغا اسم کا بھی ایک معنی ہے، فعل کا بھی ایک معنی ہے، حرف کا بھی ایک معنی ہے، صحیح؟ یا یوں کہہ لیجئے اگر کوئی لفظ اسم ہے تو اس کا وہ بھی کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوگا، اگر کوئی لفظ فعل ہے تو وہ بھی کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوگا، اگر کوئی لفظ حرف ہے تو وہ بھی کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوگا۔ تو ان تینوں کا مدلول، اسم و فعل و حرف کا مدلول، آیا وہ مدلول جزئی ہے یا کلی ہے؟ وہ مدلول مفہوم جزئی ہے یا مفہوم کلی ہے؟ کہہ رہے ہیں آغا فرق ہے، مختلف باتیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے حرف کا تو معنی حرف چونکہ معنی غیر مستقل ہے، تنہا متصور نہیں ہے، لہذا حروف کے معانی آسنت، حروف کے مدالیل مفاہیم جزئیہ ہیں تمام کے تمام۔ صحیح آگا نہیں ہے؟ ہاں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کلمات کا، کلمات یعنی افعال، تو کہہ رہے ہیں آگا جہاں تک تعلق ہے ان کی ہیئتوں کا، تو یہ کلمات اپنی ہیئت یعنی افعال فعل اپنی ہیئت کے اعتبار سے تو مفہوم جزئی ہے، لیکن اپنے مادے کے اعتبار سے مفہوم کلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہیئت بھی مادے کی محتاج ہے۔ ہیئت گویا معنی حرفی رکھتی ہے، ہیئت شکل ہے نا، شکل کے لیے مادہ چاہیے تو شکل اس کے ضمن میں ظاہر ہوگی۔ ہیئت گویا عرض ہے مادے کے لیے، اور جو اس کا مادہ ہے فعل کا خود ضرب مثلا مثال کے طور پر، وہ معنی کلی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اسما کا تو اسما میں بھی تقسیم ہے۔ کہہ رہے ہیں بعض اسما مفاہیم کلیہ ہیں اور بعض اسما مفاہیم جزئیہ ہیں۔ اسما سے مراد مثلا زید ہے تو زید کا وجود خارجی مراد ہے یا خود مفہوم زید؟ دیکھیں مفہوم زید کو بھی اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، مفہوم زید اسی اعتبار سے کہ خارج میں صدق آنے کے اعتبار سے، یہاں پر بات تو یہی چل رہی ہے نا، یہی کل آخر میں یاد ہوگا درس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر جہت ہی ہے کہ اس مفہوم کو جب ہم تعریف کر رہے ہیں مفہوم کلی کو، تو صدق آنے کے اعتبار سے تعریف کر رہے ہیں نا۔ بھئی مفہوم جزئی ایسا مفہوم ہے کہ جو ایک سے زائد پر صدق نہ آ سکے، مثلا اس کو ربط دے رہے ہیں خارجی وجود سے، یہ چیز یہاں پر وہی مراد ہے۔ لہذا فرماتے ہیں اسما کے جو مدالیل ہیں، انسان کے بہت سارے بولے جی یہ اسم ہونے کی وجہ سے اسم بھی ہے اور کلی بھی ہوگا، اس لیے اس کو اسم جنس کے کھاتے میں لیں گے، کہیں گے کہ یہ مفہوم کلی ہے۔ ضرب کے اندر یہ کلی کیسے ہو رہا ہے؟ ضرب کے اندر ضرب کلی ہمیں دیکھ کتنے افراد ہیں ضرب کے، ہاں یہ نا افراد کئی ہے نا، یہ بھی ضرب ہے وہ بھی ضرب ہے، انڈرٹیکر مار رہا ہے وہ بھی ضرب ہے، مین کائنڈ مار رہا ہے وہ بھی ضرب ہے، کیری بروچ کسی گاؤں میں کسی سے لڑ رہا ہے تو وہ بھی، اب یہ توجہ کا طریقہ تھا لانے کا کلاس میں لانے کا طریقہ تھا، تو وہ بھی کیا ہے،
وہ اس پہ بھی ضرب جو ہے وہ صدق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسماء اعلام جیسے کہ آپ نے کہا زید جزئی، ٹھیک ہے. اس میں اشارہ کل جس طریقے سے عرض کیا تھا، اس میں اشارہ کی وضع عام ہے. یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے چل کر بحث آئے گی. وضع تو اس کی عام ہے، لیکن اس میں اشارہ وقت استعمال مفہوم جزئی ہے. مثلا جب کہا جائے گا نا ہاذا، تو یہ جب ہاذا استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ ہاذا فقط المشار الیہ پر صدق آ رہا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور پر صدق نہیں آ رہا ہے. لہذا یہ بھی مفہوم جزئی ہے. سائیں توجہ پوری رکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے. البتہ آپ کو عبارت میں پوری کوشش کروں گا کہ حل کر کے دوں گا، لیکن یہ مطالب اور یہ معنی بھی قیمتی ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں گزشتہ کئی دنوں سے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ جا ہی نہیں رہا ہوں. مرحوم مظفر کی کتاب کے اندر ویسے ہی کافی ڈیٹیل ہے، آسان ہے، تفصیل خود ہی انہوں نے بیان کی ہے آسان عبارت کے ساتھ. تو اگر اسی کو یاد کر لیں کفایت کرے گا. آگا یہاں پر فرماتے ہیں وَالضَّمَائِرْ، ضمائر کا مفہوم وہ بھی مفہوم جزئی ہے. ہاں جزئی ہے، مفہوم جزئی ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے. ہاں اب آتے ہیں اس کے بارے میں ایک حاشیہ ان کے دیکھیے گا، صفحہ نمبر 84 پر نیچے حاشیہ ضمائر کے بارے میں بہت بہترین حاشیہ دیا ہے. آغائے فیاضی نے فرماتے ہیں یبدو انما ذکرہ صحیح. آگا جو آغا مرحوم مظفر نے عبارت کے اندر ذکر کیا وہ صحیح ہے، البتہ کہاں صحیح ہے؟ فی ضمائر المتکلم والخطاب. جہاں تک ضمائر تکلم اور ضمائر خطاب کی بات ہے تو بات صحیح ہے کہ ان کا مفہوم جزئی ہے. کہ جب آپ کہتے ہیں انتا تو وہ انتا جو جس سے خطاب ہے وہ مراد ہے، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور پر صدق نہیں آئے گا. انا تو یہ انا ہر انسان انا کہہ رہا ہے، لیکن جب ایک شخص انا استعمال کرتا ہے تو اس وقت یہ انا یعنی میں بس. لیکن کہتے ہیں اگر جو لفظ ضمیر ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا ضَمَائِرُ الْغَيْبَةِ، جہاں تک تعلق ہے غیبت کی ضمیروں کی یعنی ضمائر غائبہ کی، فَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَرَاجِعِهَا، جو ان ضمائر کا مرجع ہوگا اسی کے اعتبار سے طے کیا جائے گا کہ یہ ضمیر غائب مفہوم کلی رکھے گی یا مفہوم جزئی. فَإِن كَانَتِ الْمَرَاجِعُ جُزْئِيَّةً فَالضَّمِيرُ الْغَيْبَةُ جُزْئِيَّةٌ، جس کی طرف ضمیر غائب لوٹ رہی ہے اگر وہ کلی تو یہ کلی، وہ جزئی تو یہ جزئی. یعنی ربط ہے، خارج سے ربط ہے، اس کے اعتبار سے طے کریں گے. اگر وہ انسان مراد ہے، الانسان کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے تو یہ ہوگا کلی. اگر وہ زید کی طرف پلٹ رہی ہے تو جزئی، تو بھی جزئی تو کلی. میں نے کہا نا جو مرجع ہوگا مرجع کو ہاں تو کلی تو جزئی. آپ خدا کہہ رہے ہیں، آپ نے واجب الوجود نہیں کہا. لفظ مرجع میں کیا لا رہے ہیں آپ؟ اللہ، خدا نہیں. اب یہ دیکھو واجب الوجود مفہوم کلی ہے، یہ دونوں چیزوں کو آپ مکس نہ کریں بھائی. دیکھیں ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں واجب، لفظ واجب اس کا مفہوم کلی ہے، لفظ واجب نہیں آگا. آپ خدا کہہ رہے ہیں، اگر خدا کہہ رہے ہیں تو خدا کا ایک ہی مصداق ہے، جزئی ہو جائے گا. یہ تو کل کا درس ہے. وہ تو کلی ہے نا. کلی نہیں ہے نا، کیسے کلی ہے؟ کتنے افراد ہیں اس کے؟ ایک بھی نہیں ہے. اللہ کا ایک بھی فرد نہیں ہے، ایک ہی فرد ہے، ایک ہی فرد ہے. یہ عالم ہے نا، عالم کے اندر آ گیا نا. یہ اوپر لکھا ہوا نا وَقَدْ تَكُونُ جُزْئِيَّةً كَأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ، ابھی آئے گی عبارت میں. ابھی آپ نے کہا نا کہ اگر وہ جزئی ہے تو وہ ضمیر بھی جزئی کہلائے گی، اگر کلی ہے تو کلی کہلائے گی. جی تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر لفظ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے تو لفظ اللہ علم ہے. علم ہو گیا، اس کا مطلب لفظ اللہ سے مراد آگا واجب الوجود. مراد نہیں کریں نا آپ، مراد وہ شرات کی طرف نہیں جائیں. ابھی آپ خود لفظ اللہ کی طرف مرجع کی طرف جائیں، مراد کی طرف تھوڑی جائیں گے آپ.
وہ ہمیں الگ سے پتا ہے کہ بھائی وہ جو اللہ ہے وہ واجب الوجود ہے. تو آپ اس کی ساری صفتیں تھوڑی اس وقت مراد لیتے ہیں. لفظ اللہ یعنی نام, اس سے جزئی کہلائے گی. ہے نا, ظاہر ہے نا. تو پھر کلی کب کیا؟ بھائی جب لفظ اللہ استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وجود خدا فقط وہی ذہن میں آئے گا. لیکن جب آپ کہتے ہیں واجب الوجود تو صرف اللہ تھوڑی ذہن میں آئے گا. اسی لیے کہ یہ ایسا مفہوم ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے کہ جو ایک سے زائد پر صدق آ سکے. گزشتہ درس میں یہی تو پڑھا ہے ہم نے. واجب الوجود سے اللہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا بھائی. تبھی تو ہم الگ سے دلیلیں دیتے ہیں. کل کیا بیان کیا کہ ہمیں برہان قائم کرنا پڑتا ہے. نبی آ کر بتاتے ہیں کہ اس واجب الوجود سے مراد واجب الوجود کا مصداق ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, اور وہ اللہ ہے. یہ کل آ گیا یار, اس کو چھوڑو یار. ابھی تو ضمیر کی بات چل رہی تھی. ضمیر جمع ہو تو بھی کلی ہو جائے. ضمیر جمع ہو تو بھی کلی ہو. وہ سارے اس کے مصداق کئی ہوتے دے وہ سارے نہیں. اگر آپ نے کہہ دیا وہ سارے, اس کا مطلب کوئی اور سارے نہیں ہیں, یہی سارے مراد ہیں. کلی نہیں ہوگا, یہ بھی جزئی ہوگا. ہر ایک پر آپ صدق آ سکتا ہے نہیں آ سکتا نا. میں کہہ رہا ہوں آپ وضع کے اعتبار سے نہیں دیکھیں. آپ ضمیر کو رجوع جہاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ مختص کر رہے ہیں کہ یہ والے افراد, باقی اور مراد نہیں ہیں. یہ افراد کلی ہے نا. یہ کلی کیسے ہو گیا؟ ہر حرف نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ایک مجموعے کو جز کی حیثیت دے دی ہے یہاں پر. ایک پورا مجموعہ بنا لیا ہے. یعنی یہ گروپ کوئی اور گروپ مراد نہیں ہے تو جزئی ہو گیا, کلی نہیں ہے. یہ بھی ہے. مطلب آپ پلس مائنس میں اس میں نہیں دیکھیں, گنتی ونتی میں نہیں دیکھیں. یقین ہی تھا کیا یہ تعریف سے باہر نکل جائے گا. تعریف سے باہر بالکل نہیں نکل رہا ہے. بالکل بھی تعریف سے باہر نہیں نکل رہا ہے. آپ ابھی اس کو ہو, ابھی آپ ضمیر جم کو ایک کی حیثیت سے دیکھیں گے. مطلب جم جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو جم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین. اس کا مطلب یہ جم اور یہ تین یہ ایک ایک ہیں. یہ مت کہیں کہ اس جم کا, اچھا ایسا ہے کہ یہ جم لفظ جم ان تمام افراد میں سے, مثلا میں نے کہہ دیا یہاں پہ آپ 4 افراد بیٹھے ہو, میں نے کہا آپ, کیا آپ فقط ایک پر دلالت کرتا ہے جب وہ جمع کے معنی میں, احترام والے معنی میں نہیں. آپ سب کہتے ہیں نا, آپ سب کہتے ہو نا, تو اس میں کیا مطلب ہے؟ آپ تمام افراد کو ملا کے بتاویل جماعت ایک بنا دیا میں نے. تعویل نہیں کر رہے نا ابھی, تعویل نہ بھی کریں, ہے ہی تعویل. تعویل کریں نہ کریں, کرنی پڑے گی نا. تعویل وہ لفظوں کی طرف نہیں جائیں. ابھی میں فی الحال کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا وہ سب, اور مراد لیتے ہیں ایک 4 بندوں کے گروپ کی طرف, تو اس وقت اس وہ سب سے مراد کیا فقط ایک بندہ لے سکتے ہیں؟ ہر ایک ایک پر وہ صدق آئے گا نا. وہ سب نہ پورا صدق نہیں آئے گا. جس طریقے سے انسان ایک پر صدق آ جاتا ہے. مثال دیتا ہوں آسان, اس کو اگر حمل کی بحث پڑی ہوتی بہت آسان ہو جاتا. وہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم زید؟ نہیں کہیں گے. پھر آپ کو عطف کرنا پڑے گا, پورا گروپ بنانا پڑے گا, جیسے ہم فاطمہ و ابو ہوا, وہ عطف بنا کے وہ سارے افراد جو ہم سے مراد ہیں وہ لانے پڑیں گے. جزئی ہیں نہ کہ کلی. اگر اس طریقے سے ہو جاتا کہ انسان بنا, یہ غلط ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے, حمل ہی غلط ہے. کیوں اس لیے کہ انسان مفرد ہے. اس کے مزداق تو کلی ہے نا. مصداق کی طرف نہیں جائیں. آپ بتائیں لفظ انسان مفرد ہے جمع ہے؟ الناس جمع ہے. آپ یہ عبارت لے کے کسی کے پاس بھی چلے جاؤ, ہم انسان, غلط ہے صحیح ہے, سب کہیں گے غلط ہے. حمل ہی غلط ہے مزداق تو ان کے وہ ہے نا, مطلب یار. پھر وہ آپ اس کی طرف لٹک گئے, اس طریقے سے لٹک گئے. تو ایک چیز لا رہے ہیں, مراد آپ لا رہے ہیں افراد نہیں لائے, انسان لائیں. خارج کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں پھر بھی آپ الفاظ میں بھی وہی مراد لا رہے ہیں نا. الفاظ بھی انسان مراد لے کے پھر آپ کہہ رہے ہیں افراد کی طرف میں وہ لا رہا ہوں. یہ نہیں کہنا ہے. ابھی آپ لفظ ہم کو انسان کی طرف نسبت دے رہے ہیں. لیکن لفظ کی تو بات ہو ہی نہیں رہی نا, خارج کی بات چل کیا رہی ہے. بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسی بات نہیں. لفظ ہی تو ہے جو معنی کی طرف لے کر جائے گا. ابھی یہاں پر بحث کیا چل رہی ہے کہ الفاظ کے مدالیل. تو پہلے لفظ کو تو ہم درمیان میں تصور کریں گے نا یار. ایسے کیسے آپ بغیر نکال دیں گے؟ ہم زیدن غلط ہو جائے گا, ہم انسان بھی غلط ہے. زید انسان نہیں ہے, وہ سارے انسان ہیں. صحیح ہے نا یہ جملہ؟ وہ سارے انسان ہیں, کلی نہیں ہے, جزئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, انسان جزئی ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہاں پر لا رہے ہیں. ایک دفعہ آپ انسان کو لا رہے ہیں خبر کے مورد میں, ایک مرتبہ آپ لا رہے ہیں انسان کو موضوع بناتے ہوئے. ابھی جو ہم مثال بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کو محمول بنا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے افراد. میں آپ کو بتا, آپ کہیں اور چلے گئے, دوبارہ دیکھیں. آپ کہہ رہے تھے, آپ کا سوال یہ ہے جمع میں ہم کی ضمیر جو ہے وہ جن افراد کی طرف پلٹ رہی ہے
تو جن افراد کی طرف پلٹ رہی ہے ان افراد کی وجہ سے ضمیر جم کلی ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جزئی ہے، اسی لیے کہ اس ہم سے صرف یہ مراد ہیں، کوئی اور مراد نہیں ہیں. اور یہ ہم فقط ان پر صدق آ رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور گروپ پر صدق نہیں آتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی ہے جم. اور وہ جم اسی وقت سے دائے گا جب ہم ان سارے افراد کو جوڑیں گے. یہ لفظ ہم ان میں سے ایک ایک الگ الگ فرد پر صدق آئے گا ہی نہیں، حمل ہی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں نے مثال بنائی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم زیدن، ہم عمرن. زید وبکر وعمر. اب واہ 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 ملا کے آپ نے جم کر دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا بنوا، پھر بھی جزئی ہے، جزئی ہو گیا نا. پھر بھی جزئی ہو گیا. بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہیں پر لانا چاہ رہا تھا. جزئی ہو گیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جزائے کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس کا مطلب یہ کہ ہم سے مراد یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے، تینوں پر صدق آ رہا ہے. یہ بھی کر کے آپ جم کر دیتے ہیں. اگر یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ابوہا و بالوہا و بنوہا کو ہٹا دیں، ہم فاطمہ تو غلط ہے، ہیا فاطمہ کہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہم کی ضمیر فقط ہیا کی طرف، فقط فاطمہ کی طرف نہیں پلٹ سکتی ہے. یہ تو آپ بھی بولیں گے نحوی اعتبار سے حمل غلط ہو جائے گا. میرا جملہ یہ حمل منطقی اصطلاحی ہو جائے گی. حمل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ چلیں خیر، یہ تو آگے پیچھے چلے گئے. اصل مقصد یہ ہے. تو جو ضمائر کے میں آغائے فیاضی نے حاشیہ دیا، اس حاشیے کو میں نے اس لیے دیا، مفید نکتہ ہے کہ آغا مرحوم مظفر کی عبارت سے فقط یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ضمائر تمام کی تمام مفاہیم جزیہ رکھتی ہیں. تو آغا کہتے ہیں نہیں، تھوڑا سا اس عبارت کے اندر ہے. جس حد تک ذکر کیا ہے یہ بات ضمیر تکلم اور ضمیر خطاب میں سبھی صحیح ہے، ضمیر غائب میں صحیح نہیں ہے. ضمیر غائب میں ہم مرجع کو دیکھیں گے. مرجع جزئی تو ضمیر جزئی، مرجع کلی تو ضمیر کلی. یہ تو ہو گیا ایک مطلب. پہلے میں اس مطلب کو پڑھ لیتا ہوں، پھر ہم آتے ہیں اگلے مطلب کی طرف. تنبیہن، یہاں پر تنبیہ ہے، متنبہ کرنے والا ایک مطلب ہے. میں نے کہا اس کو 4 لائنوں میں آغا مرحوم مظفر نے بیان کیا، لیکن اصول کی کتابوں کے اندر آگے کیونکہ کام ہی ان سے ہوتا ہے نا، اسماء افعال سے. پھر کوئی اسم آیا تو آیا یہ ایک جزئی حکم کو بیان کرے گا یا کلی حکم کو بیان کرے گا، کیا ہے، یہ ساری چیزیں نکالنی پڑے. خاص طور پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے علم اصول کے اندر. کم از کم آپ ان 3 کتابوں کے اندر تو لازماً پڑھیں گے. پہلے مرحلے میں آپ پڑھیں گے مرحوم مظفر کی کتاب جو ہے اصول مظفر میں پڑھیں گے، پھر آپ آئیں گے رسائل کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کفایہ کے اندر بھی آپ انشاءاللہ یہ بحث پڑھیں گے. تنبیہ، مدالیل الادوات، ادوات یعنی حروف، حروف کے مدالیل. اب یہاں پر حروف سے مراد الفاظ حروف ہیں. جب الفاظ کہا تو لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اسے اس اینگل سے کہا جاتا ہے مدلول. تو اس لیے لفظ مدالیل استعمال کیا. مدالیل جمع مدلول، یعنی حرف کا مدلول، یعنی لفظ حرف جس پر دلالت کرتا ہے وہ مدلول. کلھا مفاہیم جزئیۃ، وہ تمام کے تمام مدالیل مفاہیم جزئیہ ہیں. چھیڑوں یہاں پر تھوڑا سا ہے توجہ. کتاب ہدایہ میں، بھئی یار ایسا نہیں کرنا خدا کا. کتاب ہدایہ میں تعریف کی مرحوم صاحب ہدایہ نے تعریف کی کہ یہ ایک ایسا معنی ہے جو معنی غیر مستقل ہے. تعریف کی، حرف کی تعریف یہ کی، لا تدل علی مانن بل مانن فی نفسہا بل فی غیرہا. اس کے ساتھ مل کر، جس کے ساتھ جڑ کر یہ اپنا معنی دے گا، وَإِلَّا اس کا اپنا معنی کیا آئے گا؟ نہیں ہے، معنی ہے، معنی مستقل نہیں ہے، تنہا متصور نہیں ہے وہ معنی. حرف اپنا معنی اسم کے ذیل میں دیتا ہے، اسم کے ضمن میں دیتا ہے. اچھا، وہیں پر ایک عبارت آئی، اور وہ عبارت یہ آئی، کہتے ہیں کہ مثال کے مورد میں وارد ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ من کا من و الا، جیسے من و الا. پھر کہتے ہیں فإن معناہما، ان دونوں کا معنی ہے الابتداء والانتہاء.
من کا معنی ہے ابتدا، الا کا معنی ہے انتہا. یہ کہا وہیں پر اعتراض وارد کرتے ہیں ہم. بھائی ابتدا ایک ایسا معنی ہے کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اپنا معنی سمجھانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. انتہا ایک ایسا معنی، انتہا کیا ہے؟ مصدر باب افتعال، اسم ہے، اسم کا معنی مستقل ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں من کا اور الا کا معنی ہے ابتدا اور انتہا، اور ابتدا اور انتہا ہیں اسم کا معنی مستقل ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حرف کا معنی غیر مستقل ہے؟ کتاب ہدایہ میں اس پہ تھوڑا سا رک کے بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں آغا من اور الا سے جو معنی ابتدا اور انتہا نکل رہا ہے، ہماری مراد مطلق الابتدا اور مطلق الانتہا نہیں ہے، بلکہ خاص ابتدا اور خاص انتہا ہے کہ جو صرت من البصرتی الی الکوفہ میں ہے کہ جب وہ استعمال ہو. جب متکلم یہ کہتا ہے صرت من البصرتی الی الکوفتی، تو وہ ابتدائے خاص ہے جس کا تعلق کوفے سے ہے، مثلا بصرے سے ہے، اور وہ ابتدائے خاص ہے جس میں کئی ایک جہتیں ہیں. وہ شخص کے جو کلام کر رہا ہے وہی شخص ہے کہ جو بصرے سے نکلا ہے، وہی ہے جو کہہ رہا ہے. وہاں پر ایک ابتدا خاص ہے جو ہر ابتدا کو حاصل نہیں ہے، فقط اسی ابتدا کو حاصل ہے جس کے بارے میں متکلم خبر دے رہا ہے. وہ معنی جزئی ہے، وہ مفہوم جزئی ہے کہ یہی مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ابتدا مراد اس شخص کی حیثیت سے، اسی بصرے کی حیثیت سے، اسی ٹائم کی حیثیت سے، اسی مکان کی حیثیت سے جزئی ہے. نہ کہ مطلق الابتدا، نہ کہ مطلق الانتہا. وہ مراد تھوڑی ہے، وہ تو معنی ہے کلی ہے، اس لیے کیونکہ وہ اسم ہے. ہر ابتدا اس میں شامل ہو، اس میں وہ الابتدا ہر ابتدا میں شامل ہو جاتی ہے. وہ مفہوم کلی ہے، الابتدا اسم ہے نا، ہاں تو وہ شامل ہو جائے گا. لیکن وہ تو ہے نا، اس کے اندر آ جائے گا نا، مفاہیم کلیہ کے اندر آ جائے گا نا، اس لیے صحیح ہے. اس لیے تو کہا وہ کبھی کبھار جزئی ہوتا ہے، کبھی کبھار کلی ہوتا ہے. چلیں آگا، میں نے تھوڑا سا یہاں پر روکا، اگر سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، ورنہ ہدایہ کی عبارت دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ میں نے اس کو اعتراض اور جواب بتایا ہے. ابتدائے عام مراد نہیں، ابتدائے خاص مراد ہے. انتہائے عام مراد نہیں ہے، انتہائے خاص مراد ہے. آگا کمبر یہ تو ہوگا، اس کو چھوڑ دیں. والکلمات، البتہ کلمات سے مراد ایل افعال، کلمات سے مراد وہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ منطقی مراد نہیں ہے، کلمہ نحوی مراد نہیں ہے، کلمہ منطقی مراد ہے. والکلمات ایل افعال، کلمات یعنی کہ افعال، بہیئاتها تدل علی مفاہیم جزئیۃ، کلمات اپنی شکل کے اعتبار سے، اپنی شکل کی جہت سے دلالت کرتے ہیں مفہوم جزئی پر. کلمات کیونکہ ہیئت بھی مادے کی محتاج ہے نا، اس لیے احتیاج ہو گیا اس کو. وَبِمَوَادِّهَا، اور یہی کلمات اپنے مواد کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں علی مفاہیم کلیۃ، مفاہیم کلیہ پر. مطلب ہو گیا، خارج میں بتا دیا. ان کی جو ہیئت ہے وہ مفہوم جزئی ہے، ان کا جو مادہ ہے وہ مفہوم کلی ہے. مادہ مفہوم کلی ہے. اما الاسماء، جہاں تک تعلق ہے اسماء کا، اسم کا، تو کہہ رہے فمدالیلھا تختلف. تو ان اسماء کے جو مدالیل ہیں، ان اسماء کے جو معانی ہیں اور مفہوم ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی کیا مطلب؟ بعض ان میں سے کلی ہیں، بعض ان میں سے جزئی ہیں. مثال ملاحظہ فرمائیے، فقد تکون کلیۃً، تو بسا اوقات ان اسماء کے مدالیل کلیہ ہوتے ہیں. مثلا کاسماء الاجناس، یہاں پر جن سے عرفی مراد ہے، جن سے منطقی مراد نہیں ہے. جو جنس کی تعریف آپ نے علم منطق میں پڑھی، نصاب المنطق وغیرہ کے اندر جنس کی باقاعدہ اصطلاحی تعریف منطقی، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. جنس بے معنی عرفی جنس مراد ہے. جیسے اس میں نکرہ رجل، انسان، فرس،
اسد وغیرہ 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 وغیرہ، قوم قبیلہ جو بھی ہو، یہ سارے نکرہ ہیں، اس میں اسماء نکرہ مراد ہیں یہاں پر۔ آگا یہ کلیہ ہیں، وقد تکون جزئیتاً، اور بسا اوقات یہ مدالیل اسماء جزئی ہوتے ہیں، کا اسماء الاعلام، اعلام کے اسماء، زید، عمر، بکر، زید، زین، کمبر، مظہر وغیرہ 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 وغیرہ، المشار الیہ۔ و اسماء الاشارتی، ابھی خارج میں پڑھا بتا چکا ہے، اس کو بھی بس ترجمہ کروں گا۔ اسماء اعلام، اسماء اشارہ، والضمائری، ضمائر کے بارے میں حاشیہ بتا دیا آغا فیاضی کا، ونحوہا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ موصولات آ جائیں گے اس کے اندر، معرف باللام آ جائے گا اس کے اندر، منادى المقصود آ جائے گا اس کے اندر، المضاف الی احدھا بھی اس کے اندر آ جائے گی، ساری چیزیں جو معارف میں پڑھی تھی وہ آ جائیں گی اس کے اندر۔ بظاہر ان کا ترجمہ کسی مخصوص شخص کا نہیں ہوتا نا، ہوا وہ یہ ہوتا ہے نا موصول، وہ سب بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا اور کیا بات کر رہے ہیں، جزیہ ہوگا، جزیہ ہوگا، وہی مراد ہیں کہ جو اس کے اندر آئیں گے، صلے کے اندر آئیں گے۔ چلیں خیر چھوڑیں اس کو، ہو گئی بات ختم، اس میں زیادہ انہوں نے بیان نہیں کیا، میں نے چند ایک مثالیں ونحویہ کے ذیل میں آپ کو بتا دی، موصولات، منادہ، مقصود وغیرہ وغیرہ۔ خوب ایک الگ مطلب آ رہا ہے، توجہ رکھیں گے، ریکارڈنگ چلتی رہے یا الگ کر دوں اس کو؟ ایک الگ مطلب آ رہا ہے، آپ بتا دیجئے جیسے آپ کو مناسب لگے۔ 31 منٹ کی یہ ہوئی ہے۔ آگے بحث جزوی اور کلی کی چل رہی ہے تو اسی میں آپ سے وہ ہیڈنگ ڈال دیجیے گا اس کے لیے، ہے، ساتھ ہو سکتی ہے نا۔ ہو سکتی ہے، چلاؤں؟ خوب آگا، چلیں توجہ کریں۔ مطلب تو یہ ایسا مطلب ہے کہ جو پیچھے تھوڑا سا اشارتاً نصاب المنطق میں گزر چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ جو لفظ جزئی 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 استعمال کر رہے تھے نا ہم، اس کی تعریف کیا تھی؟ ایسا مفہوم کہ جو ایک سے زائد پر صدق آنے کی صلاحیت نہ رکھے، ولو بالفرض۔ صحیح ہے؟ اب آپ تعریف کریں، اب آپ تعریف کریں۔ ایک سے زائد پر صدق کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، ولو بالفرض۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تعریف جس جزئی پر صدق آتی ہے اس کو کہتے ہیں جزئی حقیقی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ابھی تک جس کے بارے میں، جس جزئی 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 کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جو جزئی جزئی کہہ رہے تھے، یہ جزئی حقیقی ہے۔ اور جو زاویہ ہمارے ذہن میں تھا جزئی کے بارے میں، وہ زاویہ یہ تھا کہ ایسا مفہوم کہ جو کثیرین پر صدق آنا محال ہو عقلاً، تجویز العقل ہی نہ ہو، ولو بالفرض، فرض تک نہ کیا جا سکے جس کے بارے میں۔ یہ زاویہ ہمارے ذہن میں تھا۔ اس زاویے سے اس جزئی کو کہا جائے گا جزئی حقیقی ہے۔ اسی جزئی کا ایک اور اطلاق ہے، جزئی کا، لفظ جزئی کا، یعنی جزئی مشترک ہے، یہ لے لو بس، اور کیا بولو گے؟ مشترک ہے، لفظی ہے، اس کے دو معنی ہو گئے، دو استعمال ہو گئے۔ پہلی دفعہ تو کوئی منقول ہوگا نا۔ ہاں وہ صحیح ہے، ظاہر ہے، منقول بھی ہے، منطق کے اندر مشترک ہو جائے گا، صحیح ہے۔ جزئی کا ایک اور استعمال، وہ کیا ہے؟ جزئی اضافی۔ البتہ یہاں پر اضافی یعنی نسبتی، اضافی یعنی بالنسبہ، یعنی اضافی یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں اردو کے معنی میں ہوتا ہے ایکسٹرا۔ جزئی اضافی یعنی جو بہت زیادہ ہو، وہ مراد نہیں ہے۔ جزئی اضافی یعنی ایسا جزئی کہ جسے نسبت دی گئی ہو، ہاں، جسے نسبت دی گئی ہو اپنے مافوق کی طرف، اپنے مافوقین اوپر والے کی طرف، اس طرح سے کہ یہ جزئی بنسبت اس مافوق کے دائرے کے اعتبار سے تنگ ہو، اور وہ جو مافوق ہو اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہو، یہ جزئی اضافی۔ وہ کہتا اخذ تحت العام، اخذ تحت العام، یہی ہے جزئی اضافی، یعنی الاخص تحت العام میں، یا جو اوپر والا ہے اس کے بنسبت جو ہے وہ خاص ہو، یہ ہے جزئی اضافی۔
ایسا اخذ کہ جو عام کے تحت میں ہو، ایسا آفت جو جس کی نسبت ہو اپنے مافوق کی طرف، وہ مافوق دائرے کے اعتبار سے موسع ہوتا ہے اور یہ خود مضیق ہوتا ہے. یہ عبارت یہاں پر یہ استعمال کریں گے. چونکہ عبارت کے اندر آغا نے وضاحت خود ہی کی ہے، توضیح کر کے اور اس کو کھولیں گے تو کوئی اتنا مطلب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں الگ سے پھر خلاصہ بیان کروں، پھر دوبارہ عبارت کے اندر ہم رکیں. میں عین مطلب کی طرف آ رہا ہوں. 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. آئیے، الجزئی الاضافی، جزئی اضافی. خوب، الاضافی یعنی بے معنی نسبتی، بے معنی بنسبت. الجزئی الذی تقدم البحث عنہ یسمى الجزئی الحقیقیہ، وہ جزئی کہ جس سے بحث گزر چکی، ابھی تک جسے بحث ہم کر رہے تھے، یسمى، اس جزئی کو نام دیا گیا ہے الجزئی الحقیقیہ. یہ ذہن میں رکھیے گا، جزئی حقیقی کبھی کلی نہیں بن سکتا. یہ جملہ نوٹ کر لیں. یہ ایسا جزئی ہے، جزئی حقیقی، جو کلی نہیں بن سکتا. لیکن جو جزئی اضافی ہے بس اوقات وہ کلی بھی ہوتا ہے. یعنی جزئی کلی ہوتا ہے، کلی جزئی ہوتا ہے. اس سے پہلے تک جو ہم جزئی اور کلی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اس حد تک نہ جزئی کلی ہے نہ کلی جزئی ہے. شارٹ کٹ سے بتا رہا ہوں. اور اب جو زاویہ ہمارے ملحوظ نظر ہے، اس میں کبھی کبھار جزئی کلی، کبھی کبھار کلی جزئی. جملہ دیکھیں بالکل صحیح ہوگا، انشاءاللہ تطبیق کر کے دکھاؤں گا یہ جو میں نے بولے ہیں. کیا ابھی کرتے ہیں. وَهُنَا، اور یہاں علم منطق کے اندر، اصطلاح آخر، ایک اور اصطلاح ہے، للجزئی، جزئی کے لیے ایک اور اصطلاح ہے، یقال لہو، کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے الجزئی الاضافی. ہو گیا نا مقولہ مفرد. چلیں خیر ٹھیک ہے. وَهُنَا اصطلاح آخر، اور یہاں ایک اور اصطلاح ہے جزئی کے لیے، یعنی جزئی کا ایک اور استعمال ہے. لفظ جزئی کا ایک اور اطلاق ہے، ایک اور استعمال ہے. ایک تو پیچھے پڑ چکے، وہ جزئی حقیقی ہے. ایک اور جزئی کے لیے اصطلاح ہے، اور وہ کیا ہے؟ جزئی اضافی، یعنی جزئی نسبتی. کیوں یہ نام اس کو کیوں دیا جاتا ہے؟ لِإِضَافَتِهِ، یہ در حقیقت وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے. لِإِضَافَتِهِ کی عبارت علت تسمیہ کی طرف اشارہ ہے. بھائی آپ اس کو جزئی اضافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس جزئی کی اضافت ہوتی ہے، اس کو نسبت دی جاتی ہے الی ما فوقہ، اس چیز کی طرف کہ جو اس سے اوپر ہے. صحیح ہے. وَمَعَ ذَلِكَ، ہاں اس کے باوجود کہ آگا اس کے بارے میں ہم نے یہ تو کہا کہ یہ جزئی ہے، اور جزئی کہہ کے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قد یکون کلیاً، یہی اضافی ہے جزئی بس اوقات کلی ہوتا ہے. ہو گیا جزئی کلی، ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اور ہر وہ کلی جسے اوپر کی طرف نسبت دی جائے تو جزئی ہو گیا. تو جزئی کلی ہو گیا، کلی جزئی ہو گیا. انسان کلی ہے ابھی تک جو پڑھا تھا، حیوان کی طرف نسبت دیں تو جزئی ہو گیا. تو جزئی کلی ہو گیا، کلی جزئی ہو گیا. دوسرا جملہ صحیح ہے نا، پہلا والا نہیں. کون سا؟ پہلا آپ نے کہا کیا؟ سمجھ میں نہیں تھا. اچھا سمجھ میں نہیں آیا. یہی کہا تھا جزئی کلی، کلی جزئی. میں نے کہا تھا ابھی تک جہاں وہ پہلے والی بحث پڑھی، اس بحث سے پہلے والی، اس کے اندر اعتبار سے نہ جزئی کلی ہے نہ کلی جزئی ہے، دونوں الگ الگ چیزیں. اب جزئی اضافی کے بحث کے اندر ہم وارد آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ جزئی کلی. صحیح ہے. لیکن جزئی حقیقی کبھی کلی نہیں بنے گا. صحیح نہیں ہے. اور جنس الاجناس، جو آخری جنس ہوگی، وہ کبھی جزئی اضافی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں ہے نا، اس لیے کیونکہ تعریف ہی ہے. ماشاءاللہ. قد یکون کلیاً اذا، یہ کب ہوگا؟ یہ جزئی اضافی کبھی کبھار کلی ہوگا. کب ہوگا؟ اذا کانا
اس وقت ہوگا کہ جب یہ جزئی اضافی اضیقہ تنگ ترین ہوگا، دائرتن دائرے کے اعتبار سے، من کلی آخر ایک اور کلی سے، اوسع منہ کہ جو کلی وسیع ترین ہوگا، منہ اس جزئی اضافی سے۔ یہ اوسع وہی ہے جو اس کے اوپر ہے۔